سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، بت پرست کے یہاں پیدا نہیں ہوئے، بت گھر کے یہاں پیدا ہوئے، بت بناتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ رکھ دیتا ہے بنا کر کے، خداؤں کو بکرا کر کے آؤ، خداؤں کو بیچ کے آؤ۔ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بنائے ہوئے پتھروں کے صاف ستھری مورتیاں بنا کر کے بیچا کرتے تھے۔ ویسے ہے کمال، اگر اس زمانے کا کوئی آدمی پتھر کا خدا بنا کر کے بیچے یا اس کے آگے منتیں مانگے، حاجت روائی کے لیے اس کو پکارے اور اسے اپنا معبود مانے، تو وہ تو بے ایمان اور کافر۔ اور آج اگر کوئی قبر سے سب کچھ کرے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ تو بکرا کرنے کے بجائے الٹے واپس لے آتا ہے، کہنے لگا ابراہیم تو نالائق معلوم ہوتا ہے، کاروبار کے کام کا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کھڑے ہوئے، آواز آئی او کالی کملی والے، وذکر فی الکتاب ابراہیم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم جیسی مقدس کتاب ہو، تیری جیسی زبان مبارک ہو، ذکر میرے خلیل کا ہو، آؤ اپنی کتاب میں قرآن کریم میں وذکر، ذکر کر، وذکر فی الکتاب ابراہیم، ذکر کرو اپنی کتاب میں، قرآن کریم میں ذکر کرو، پڑھو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انہ کان صدیقا نبیا، اور میرے محبوب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میرے سچے نبی تھے۔ اور اے کالی کملی والے، یاد کرو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ابا کو یوں کہا، تبلیغ کی، نصیحت کی، حق پہنچایا، توحید کا راستہ بتایا، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، اور میرے ابا جان، یہ پتھروں کے خدا، یہ چیکنے خدا، یہ صاف ستھرے خدا، بندوں کے بنائے ہوئے خدا، بندوں کے تراشے ہوئے خدا، چھینیوں اور ہتھیاروں کے بنائے ہوئے خدا، جب چھینی لگی اف نہ کی، ادھر سے کاٹا، ادھر سے پھاٹا، ادھر سے صاف کیا، ادھر سے رگڑائی کی، جس کی رگڑائی بندوں نے کی ہو وہ تیرا حاجت روا کبھی ہو نہیں سکتا۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی، او میرے ابا، اے میرے پیارے پیارے ابا، او میرے ابا جان، او میرے ابا، میں تیرے نطفے سے پیدا ہوا، تیری گھر والی کے پیٹ سے پیدا ہوا، میں تیرا لخت جگر ہوں، میں تیرا نور نظر ہوں، آجا کام کی بات سن لے، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اور میرے ابا کیا فائدہ ان کے آگے ہاتھ باندھنے کا جو نہ دیکھ سکے نہ سن سکے۔
तेरी मुसीबत को सुनते नहीं, आंखों से तेरी परेशानी को देखते नहीं। इनके आगे हाथ जोड़ने से क्या फायदा, इनसे मांगने से क्या फायदा, इनको पुकारने से क्या फायदा, इनके सामने झोली फैलाने से क्या फायदा, इनके यहाँ बिगड़ी बनवाने का क्या फायदा, इनको मुश्किलों में पुकारने से क्या फायदा। या अबती लिमा ताबुदु माला यस्माउ वला युबसिर, देखने के काबिल नहीं, सुनने के काबिल नहीं, वला युगनी अन्का शैआ। और मेरे अब्बा ये तो जर्रा बराबर नफे नुकसान के मालिक नहीं, जहां तुम इन्हें डाल दोगे वहां पड़े रहेंगे, इधर से इधर हरकत करने पे कादिर नहीं, तुझे औलाद देने पे कादिर कैसे हो गए। या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म मा लम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या। और मेरे अब्बा ये ना सोचो मैं तेरा बेटा हूँ, ये ना सोचो मैं तेरी औलाद हूँ, ये ना सोचो मैं तेरा लख्ते जिगर हूँ, नूरे नजर हूँ। मेरी बात को घटिया ना मानो, अल्लाह ने मुझे इल्म दिया, मुझे नबूवत अता की, मुझे पैगंबरी अता की। और मेरे अब्बा मुझे परवरदिगार ने नवाज दिया है, इल्म का मुकाबला जहालत से न किया कर। या अबती लिमा ताबुदु शैतान। और मेरे अब्बा शैतान की ताबेदारी न कर, शैतान की इत्तिबा न कर, शैतान का कहना न मान। इन्न शैतान कान लिर्रहमान असिया। शैतान तुझे गुमराह कर देगा, शैतान तुझे बर्बाद कर देगा, शैतान तुझे भटका करके मार देगा। कुरान करीम ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकरीर का, वाज का, तबलीग का खुलासा बयान फरमा दिया कि यूं समझाया अपने अब्बा को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। कुरान करीम ने उसका भी जिक्र कर दिया कि बात मानने के बजाय, समझने के बजाय, हिदायत हासिल करने के बजाय आगे से कहता क़ाल अराग़िबुन अन्ता अन आलिहती या इब्राहीम लइन लम तंतहि लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया। चला जा मेरी आंखों के सामने से, निकल जा मेरे घर से, तू मेरा है ही नहीं। इतने पत्थर मारूंगा, इतने वट्टे मारूंगा, इतने रोड़े मारूंगा, मार मार के तेरी जान खत्म कर दूंगा। आपने तर्जुमा सुना, आयतें सुनी, बेटे ने किस तरह नसीहत की, किस तरह वाज फरमाया, अब्बा अब्बा अब्बा, या अबती या अबती या अबती। ओ मेरे अब्बा, ए मेरे प्यारे अब्बा, किस तरह समझाया। और आगे से बाप कहता खबरदार अगर बोला तो पत्थर मारूंगा। आज भी अल्लाह की तौहीद बयान करने वाले को कोई पत्थर मारता है तो ये कोई नई बात नहीं, पुरानी रस्म है। तौहीद परस्त को हमेशा पत्थर लगे हैं। जो भी अल्लाह जल्ले शानहू का नाम लेगा पत्थर लगेंगे। खलील को लगे, ज़बीह को लगे, काली कमली वाले को लगे, आपके सहाबा को लगे, खुदा की कसम पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को इतने लगे कि पत्थर खा खा कर शहीद हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहि, आज भी करके देखो। रिश्तेदारों से कहना
او میاں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. انہوں نے کہا جا پتہ لگ گیا تیرا. کون مانتا ہے؟ عزیزوں سے کہہ کر دیکھو، برادری سے کہہ کر دیکھو، قبیلے کو بتاؤ، قرآن ایک مہینے تک سناتے رہو، کہے گا تیرا سا قرآن سچا، تو سچا، پر اسی جتھے کھڑے ہیں اٹھ ہی رہو. ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا، ہم کیسے پھر جائیں؟ بلا تیرا باپ کوئی ابراہیم علیہ السلام تھا، تیرا باپ کوئی عیسیٰ علیہ السلام تھا. باپ دادا کی رسم تجھے یاد ہے، خدا کا قرآن تیرے یاد نہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تیرا کوئی تعلق نہیں؟ قیامت میں جنت میں تیرے باپ دادے لے کر تجھے جائیں گے، جب پھنسے گا تیری شفاعت تیرا دادا کرے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا. آپ جانتے ہیں کتنی پریشانی ہوئی ہوگی جبکہ گھر سے نکلنا پڑا ہے. نکالنے والا باپ ہو اور نکلنے والا بیٹا ہو، اور گناہ کوئی نہیں، غلطی کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں. خطا صرف یہ ہے کیوں کہتا اللہ احد ایک ہے، اللہ ایک ہے. خدا کی قسم اتنا لطف آتا ہے اس بات میں. اگر میں تمہیں صحابیات اور عورتوں کے واقعات بتلاؤں کہ اللہ ایک کہنے پر ان کی جان پر کتنی مصیبتیں آئی، زبان پکڑ پکڑ کر کھینچ کر نکال دی، مگر وہ عورتیں اللہ کو ایک کہنے سے بعد نہ آئی. ارے خدا جس کے سر کے بال سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک بس گیا ہو، پوری دنیا کی طاقت مل کر خدا کی خدائی کو اس کے خون میں سے نہیں نکال سکتی. یہ تو ہم ہیں کچے پلے لوگ، ادھر بھی ہو گئے ادھر بھی ہو گئے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا. پھر وہ واقعہ آ گیا جو میں نے ایک جمعہ چھوڑ کر پہلے بتلایا تھا. وہ بتوں کے توڑ دیے تھے وہ بت جا کر ابراہیم علیہ السلام نے. ساری برادری آ گئی، بڑا اچھا کیا. لائق تیرا لڑکا کسی کام کا ہے، یہ پتہ نہیں اس کا عقیدہ کیا ہے. ساری برادری سے مختلف ہے یہ. اس نے مار مار کے اندازہ لگاؤ، کہتے بھی شرم نہیں آئی، یوں کہ اس نے مار مار کے ہمارے خداؤں کا ناش کر دیا. اندازہ لگاؤ، مار مار کے خداؤں کا، وہ چنگا خدا جڑا مار کھاتا ہے. توبہ جی یہ تباہی مچا دی. کسی دی لت توڑی، کسی دا ہاتھ توڑا، کسی دا نک کپیا، کسی دا کان نہیں کٹ دیتا، کسی دی آنکھ پھوڑ دیتی. سارے خداواں دی تباہی پھیر دیتی. آگے چنگے خدا لے پھر دو، اکھ پھٹ گئی تو خدا بولے ہی نہیں، کان کٹ گیا خدا بولنا ہی نہیں. ساری برادری اکٹھی ہو کر ابراہیم علیہ السلام کو نکالنے پر تیار ہو گئی. نکال دیا. اللہ غنی، پریشانی پہ پریشانی ہے، مجبوری پہ مجبوری ہے. حضرت سارا ساتھ ہے، جوانی ہے، حسن ہے. ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہے. اور ایک اور مسئلہ آج سنتے جاؤ، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک نبی جسم کے تمام عیبوں سے پاک ہوتا ہے. تم تو یوں ہی سمجھو نا کہ نبی بھی ایسا ہی ہوگا، کوئی رکشہ چلاتا ہوگا، کوئی ٹانگا چلاتا ہوگا. نبی صورت کے اعتبار سے بھی بے داغ ہوتا ہے، سیرت کے اعتبار سے بھی بے داغ ہوتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت نبی کی صورت میں عیب نہیں نکال سکتی، اور نبی کی سیرت میں عیب نہیں نکال سکتی، عادات و اخلاق میں عیب نہیں نکال سکتی. دنیا کی کوئی طاقت انگلی نہیں رکھ سکتی. اور پھر مسلمانوں میری ایک بات اور آج لکھ کے لے جاؤ. وہ نبی، وہ پیغمبر، وہ کالی کملی والا
صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں میرا عقیدہ ہے، اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کہتا ہے کہ اللہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو باقی سارے جہان کی صورتیں اپنی مرضی سے بنائی، بادشاہوں کی صورتیں اپنی مرضی سے، وزیروں کی صورتیں اپنی مرضی سے، عورتوں کی صورتیں اپنی مرضی سے، جوانوں کی صورتیں اپنی مرضی سے، کالوں کی، گوروں کی، مصر والوں کی، پاکستان والوں کی، ہندوستان والوں کی، ساری صورتیں اللہ پاک نے اپنی مرضی سے بنائی۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جب کالی کملی والے کی صورت کا نمبر آیا تو خدا نے پوچھ پوچھ کر صورت کو بنایا۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے تو نے چاہا رب نے ویسے ہی بنا دیا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خوبصورت آدمی، حسین آدمی، آنکھ ناک صورت کے اعتبار سے کوئی نبی بھی ہو اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ تم بھی تو اپنے نمائندے کے بارے میں کہتے ہو نا، جی کیا بات ہے، بہترین آدمی ہے، کوئی عیب نہیں۔ تم اپنے نمائندے کو بے عیب بنا سکتے ہو، اور خدا جس نے اپنا نمائندہ پیدا کیا ہو اور بنایا ہو، جس کے سر پہ خدا کا ہاتھ ہو، اس میں عیب کیسے ہوگا؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حسن دیا تھا، بیوی دی تھی، مصر کے علاقے سے گزر رہے ہیں۔ مصر کا بادشاہ بڑا بدماش ہے، حسین عورتوں کو پکڑوا کے منگواتا ہے، بدماشی کرتا ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ جو ہوا کرتے ہیں ان کا ایسا ہی حال ہوتا ہے، ڈھکا ڈول ہی ہوتا ہے، اچھا ہے بس۔ عزت کا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوا کرتا، کیا جانے دولت مند آدمی کے آبرو کس چیز کا نام ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے فلسطین کے مصر کے علاقے سے گزر رہے، حضرت سارہ علیہ السلام ساتھ ہیں، اس زمانے کی حسینہ ہے، خوبصورت ہے، بے نظیر صورت اللہ نے عطا کی ہے۔ سرکاری لوگوں نے خبر دی بادشاہ کو، تیرے علاقے سے، ملک سے بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے، ملازمین کو بھیج دیا، پکڑ کے لاؤ۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پکڑ کے لے کے چلے، حیران ہو گئے۔ پہلے دیش نکالا ملا، باپ نے نکالا، برادری نے نکالا، وطن سے نکل کے آیا ہوں، پردیسیوں، مسافروں، ٹھکانا کوئی نہیں، الہی یہ عزت پہ آ پڑی، یہ آبرو کا معاملہ پڑا، اب میں کیا کروں؟ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی ہیں، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کیا بنی؟ اور نبی تیری عزت ہے، تیری آبرو ہے، مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ حضرت سارہ روتی ہیں، کبھی ابراہیم علیہ السلام کی صورت کو دیکھتی ہیں، کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں، الہی تیرے خلیل کی آبرو، رب جلیل تیری آبرو، میں تیرے نبی کی آبرو ہوں، میں تیرے نبی کی عزت ہوں، میں تیرے پیغمبر کی عزت ہوں، غریب پردیسی ہے، مسافر ہے، اللہ پاک تیرے نام کی وجہ سے نکل کر آئے، باپ نے نکالا، برادری نے نکالا، وطن نے نکالا، سارے خاندان نے دھکے دیے، پتھر مار مار کے نکالا ہے، ابھی ٹھکانا بھی کوئی نہیں بنا، یہ کیا آ پڑی؟
عزت والی عورتوں کے لیے تو یہ بہت بڑا مقام ہوا کرتا ہے، بغیرت کا کیا ہے جس کے چاہے پیچھے لگ جائے؟ بدماش آدمی کا کیا ہے وہ اپنی کو چھوڑ کر جس کے پیچھے پھرے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا رہے؟ ڈوب کے نہیں مارا جاتا۔ کتابوں میں آتا ہے جو کسی کی بہن پہ، جو کسی کی بیٹی پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، جب تک اس کی موت نہیں آئے گی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس کی بہن پہ کسی کا ڈاکہ نہ پڑ جائے۔ معاشرہ گندا کر دیا، ماحول کو برباد کر دیا لوگوں نے۔ گھر گھر ٹی وی لگا رکھے ہیں تم نے، گھر گھر میں سینما کھول رکھا ہے، شرم نہیں آتی؟ مسلمان کہلاتے ہو، موت بھی آئے گی، قبر میں بھی جاؤ گے، شام کو بجائے استغفار کے، بجائے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے، بجائے بچوں کو حکایات صحابہ پڑھوانے کے، بجائے اس کے کہ درود پاک آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو، تم رات دن سارا دن دندا پیٹتے ہو، رات کو ٹی وی کے سامنے پڑ جاتے ہو۔ اور وہ بھی کہتے ہیں آج رنگا رنگ پروگرام آئے گا، خدا کرے یہ رنگ تمہیں ہی مبارک ہو۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے تسلی دی، میں غریب ہوں، پردیسی ہوں، مسافر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، گھبرانا، میں جس خدا کا نمائندہ ہوں اس کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تیری نگہبانی کرے گا، اللہ تیری عزت کو بچائے گا، اللہ تیری آبرو کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ کرندے پکڑ کے لے گئے، شہزادے نے دیکھا بڑی خوبصورت ہے، گھر میں چاندنا ہو گیا، کہنے لگا واہ 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 واہ، کہاں سے لائے ہو؟ واہ! ارادہ کیا حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بدماشی کا۔ سبحان اللہ، پیغمبر کی گھر والی ہے، ہم سب کی دادی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت سارہ نے کہا مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دے، مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دے۔ پتا چلا اگر کوئی عورت بدماشوں کے نرغے میں پھنس جائے، کہیں آبرو کے لالے پڑ جائیں، بے عزتی کا امکان ہو جائے، تو حضرت سارہ کی سنت پہ عمل کرو، نماز پڑھو۔ مگر آج کل نماز پڑھے کوئی نہ، خاندان کے بدماشوں کے نرغے میں پھنس جائے، کہیں آبرو کے لالے پڑ جائیں، بے عزتی کا امکان ہو جائے، تو حضرت سارہ کی سنت پہ عمل کرو، نماز پڑھو۔ مگر آج کل نماز پڑھے کوئی نہ، خاندان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، عورتیں نہیں پڑھتی، بیٹیاں نہیں پڑھتی، بہنیں نہیں پڑھتی، نماز کا تو نام و نشان نہیں رہا۔ میرا یہاں کوئی نہیں، خامن میرا غریب ہے، پردیسی ہے، وطن سے نکل کے آئے ہیں، تیری وجہ سے پردیس ملا، تیرے نام کی وجہ سے دیس چھوٹا، برادری چھوٹی، باپ نے دھکے دیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تیرے در پہ جھولی پھیلاتی ہوں، تیرے دروازے پہ گداگری کرتی ہوں، تیرے دروازے سے عزت کی بھیک مانگتی ہوں، آبرو کی بھیک مانگتی ہوں، تو میری عزت کو بچا۔ وطن میرا نہیں، دیس میرا نہیں، قبیلہ میرا نہیں، خاندان میرا نہیں، تمام خاندان برادری والوں نے اللہ احد اس جرم میں ہمیں نکال دیا۔
मुफस्सिरीन ने लिखा है अल्लाह ताला जल्ले शानहू ने हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा की दुआ को कबूल फरमाया। शहजादे के तमाम बदन में दर्द हो गया, तड़पने लगा, परेशान हो गया और मजबूर होकर के कहने लगा मेरे लिए दुआ कर दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, मैं तुझे कुछ ना कहूंगा, मेरे लिए दुआ कर दे। अल्लाह गनी, जरा यहां कलेजे पे हाथ तो रखो। हजरत सारा औरत जात होकर गिरफ्तार होकर आई, काबू उनका, वो तख्ते शहनशाही पे बैठा है, ये मुसल्ले पे बैठी है। उनका इरादा इसे मालूम है हजरत सारा को, मगर पैगंबर का घराना बड़ा करीम होता है। फिर झोली फैला दी, इलाही ये वादा करता है ये परेशान नहीं करेगा, तू इसे अच्छा कर दे। दुआ कर दी, वो फिर ठीक हो गया। फिर दिल में बदमाशी आई कि ऐसी खूबसूरत औरत कब हाथ लगेगी। फिर बुराई का इरादा किया, हजरत सारा ने फिर बद्दुआ कर दी। यूं लिखा है कि 3 दफा तंदुरुस्त हुआ और 3 दफा दर्द में मुब्तला हुआ। अल्लाह की जात अलीमुम बिजात सुदूर है, आलिमुल गैब अल्लाह की जात है, कोई नहीं जानता कि अभी जुमे के बाद क्या हो जाएगा। जुमे के बाद तो बड़ी देर है, किसी को पता नहीं कि एक सांस तो लिया, दूसरे में क्या होगा। शहजादे का क्या प्रोग्राम है, हजरत सारा का क्या प्रोग्राम है, और खुदा की जात का क्या प्रोग्राम है। अल्लाह की जात बराबुल बरा है, कौन मुकाबला कर सकता है। जब तीसरी मर्तबा ठीक हुआ शहजादा, तो कहने लगा ये औरत नहीं है, कोई बला है, जल्दी इसको मेरे वतन से, मुल्क से बाहर निकाल के आओ। और चलते चलते कहने लगा ये लड़की ले जा, तेरी खिदमत किया करेगी, मैं तुझे इनाम देता हूं। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने हजरत हाजरा के लिए बुलाया था हजरत सारा को शाही महल में, वरना नबी की इज्जत पे हाथ डालने की किसको जरूरत हो सकती है। खुद हजरत सारा को पता नहीं है मैं शाही महल में किस लिए आई हूं, वो तो रो रही है अपनी इज्जत के लिए। और शर्म वाली औरतें रोया ही करती हैं, इज्जत वाली औरतें रोया ही करती हैं। ये तो बेगैरत औरतों का काम है कि उनके साथ जो बन जाए उन्हें परवाह ही नहीं। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को साथ ले आई, सियानी हो गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निकाह कर दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह पाक ने फिर आजमाइश कर ली, फिर इम्तिहान ले लिया, फिर इब्तला में मुब्तला कर दिया। ये तो खुदा की मर्जी है ना, वो एक इम्तिहान ले, वो एक पर्चे में पास कर दे या 10 पर्चों में कर दे, ये तो उसकी मर्जी। और नबी तो होता ही पास है, वो तो और देखना होता है, मांगना होता है, उसके दर्जात की बुलंदी का सबब बनाना होता है, वरना नबी तो होता ही पाक है। दूसरा पर्चा आ गया, मेरे नाम की वजह से तुमने अपना वतन छोड़ा, मेरे नाम की वजह से देश छोड़ा, कुंबा कबीला बरादरी खानदान अजीज व अकरबा कुर्बान कर दिए, छोड़ दिए। मैं अब देखना चाहता हूं तेरे दिल में मेरा प्यार है, मेरी मोहब्बत है या औलाद की मोहब्बत है, मैं देखना चाहता हूं तेरे दिल में औलाद के लिए कितनी जगह है और मैं खुदा की खुदाई के लिए कितनी जगह है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम गोद में हैं, खूबसूरत बच्चे हैं, जिसकी पेशानी में इमामुल अंबिया महबूब किबरिया
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور نبوت چمکتا ہوگا، وہ کتنا حسین ہوگا، وہ کتنا خوبصورت ہوگا، وہ چہرہ کتنا تابہ ہوگا، کتنا درخشندہ ہوگا، ہزاروں لاکھوں چاند قربان کر دوں اس چہرے پہ جس چہرے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت آیا تھا۔ آواز آئی میرے خلیل جی رب جلیل، اس ہاجرہ کو لے، اس معصوم بچے کو ساتھ لے، سفر کرو، چلو نکلو، دور نکل جاؤ۔ آگے آگے ابراہیم علیہ السلام ہے، پیچھے پیچھے مائی ہاجرہ ہے، گود میں اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا رکھا ہے، چلی جا رہی ہے۔ آئی ہے وہ جگہ جہاں اس وقت مکہ مکرمہ بیت اللہ ہے، جنگل ہے، صحرا ہے، بیابان، سینکڑوں میل میں پانی کا نام و نشان نہیں، درخت نہیں، پرندہ نہیں، آبادی نہیں، پانی نہیں۔ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو چٹیل میدان میں بٹھا دیا، اشارہ کیا یہاں بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئی اور بغیر کچھ کہے چل دیے، کچھ نہیں فرمایا، یہ بھی نہیں بتایا تم یہاں بیٹھو میں چلتا ہوں، یہ بھی نہیں کہا خدا حافظ، چل دیے۔ ایمانداری سے بتاؤ کیا ابراہیم علیہ السلام کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ میری بیوی، میری گھر والی، میری رفیق حیات، معصوم بچہ گود میں ہے، لخت جگر ہے، نور نظر ہے، اکلوتا بیٹا ہے، ایک بیٹا ہے، اور حسن و جمال کا کیا کہنا، اس بیگم اور بیوی کو میدان میں اور بچے کو چھوڑ کر چل سکتا ہے یوں ہی؟ ماننا پڑے گا کہ خداوند عالم کا یہ حکم تھا کہ میرے ابراہیم بولنا نہیں، ہم اور تم تو جو چاہے کہہ لیں، جو چاہے بات کر لیں، خدا کی قسم جو نبی ہوتا ہے، جو پیغمبر ہوتا ہے، جو خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ تو خدا کی اجازت کے بغیر اپنی بیوی سے کلام نہیں کرتا۔ ہو نبی، ہو پیغمبر، ہو اللہ کا برگزیدہ بندہ، ہو اللہ کا نمائندہ، خدا کے اذن، خدا کی اجازت کے بغیر وہ اپنی بیوی سے کلام نہیں کر سکتا۔ کتنا مجبور ہے نبی اللہ کے سامنے۔ حضرت ہاجرہ کو یوں تو کہہ سکتے تھے نا، اچھا خدا حافظ تیرا اللہ وارث ہے میں چلاؤں، بالکل نہیں، بولے نہیں، اشارہ نہیں کیا، کنایا نہیں کیا۔ حضرت ہاجرہ یوں سمجھی کہ شاید کسی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں، دور نکل گئے، صبح سا پڑا، پیٹھ پھیر کے نہیں دیکھتے، مڑ کے نہیں دیکھتے، کہیں بالکل تو نہیں چل دیے، یوں سینے سے لگایا ہوا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور حضرت ہاجرہ کھڑی ہو گئی، پھر کھڑی ہو کر کے دیکھتی رہی، کہنے لگی یا ابراہیم، اے میرے ابراہیم، او میرے پیارے خامن، اسماعیل کے ابا۔ بولتے نہیں، بولنا کیا، یوں مڑ کے نہیں دیکھتے، پیٹھ پھیر کر اس ابراہیم علیہ السلام نے نہیں دیکھا، دیکھے کیسے، خدا نے منع کر رکھا ہے، نبی خدا کی اجازت کے بغیر آنکھ سے بھی نہیں دیکھتا۔ حضرت ہاجرہ بڑی حیران ہوئی، نبی ہے، پیغمبر ہے، کیا بات ہے، کیا وجہ ہوئی، چھوڑ کر کیوں چل دیے؟
سینے سے لگایا لخت جگر، سینے سے چمکایا نور نظر، دوڑ لگائی ابراہیم علیہ السلام کا آ کے راستہ گھیر لیا۔ سامنے کھڑی ہو گئی آ کے۔ ابراہیم علیہ السلام میری طرف دیکھنا، یوں راستہ بچا کے چلنے لگے، یوں ہاتھ کر لیا، کدھر؟ اس طرف کو نکلنے لگے، بات تو سنو، کدھر؟ اب بولنے تو جب جب خدا کا حکم ہو، بولنے تو جب جب خدا کی اجازت ہو۔ پلہ پکڑ کے کھڑی ہو گئی، دامن پکڑ لیا، او میرے خلیل، خدا کے لیے میرا قصور بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میری خطا بتاؤ، میرا گناہ بتاؤ، میں معافی چاہوں گی، میرا قصور بتاؤ، میں معذرت کروں گی، میں جوان عورت ہوں، یہ میدان ہے، یہ نور نظر میری گود میں ہے، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ خدا کے لیے میرا قصور بتاؤ۔ میں اسے لے کر کہاں جاؤں؟ کس کے حوالے کر رہے ہو؟ اب بھی نہیں بولتے، اب بھی نہیں بولتے۔ چلو اپنے بچے کے سر پہ تو ہاتھ پھیر دینا تھا، یوں جب گود میں لیے ہوئے سامنے کھڑی تھی، رو رہی ہے حضرت ہاجرہ۔ ایک ہم ہیں، اگر شام کو ایک قطرہ آنسو کا بیگم صاحبہ نکال دیں، چپکے سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ تیری والدہ نے مجھے یوں کہا، تیری بہن نے یوں کہا، ہو گئے شروع وہیں سے ہی۔ ہم تو انشاءاللہ ایک آنسو کا قطرہ نہیں دیکھ سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام خدا کا بندہ ہے، خدا کے ہر حکم کا پابند ہے۔ سر پہ ہاتھ پھیرنا تو کیا، بولتے بھی نہیں، پلہ پکڑے کھڑی ہے حضرت ہاجرہ، بار بار پوچھتی ہیں بتاؤ کیا بات ہے، کیا وجہ بنی، مجھے کیوں چھوڑ کے چلے آؤ، میری خطا بتاؤ، میرا گناہ بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میرا قصور بتاؤ، میں منت کرتی ہوں اللہ کے لیے مجھے بتاؤ تو صحیح۔ نہیں بولتے، بولنے کی اجازت ہی نہیں، بولنے کیسے؟ خود ہی حیران ہو کر حضرت ہاجرہ نے سوچا، نبی تو ایسا نہیں کیا کرتے، نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، نبی کبھی بھی کسی کو ستاتا نہیں، کہیں اس پروردگار کا حکم تو یوں ہی نہیں آ گیا؟ آخر نبی کی گھر والی ہے نا، میرے تیرے گھر والی ہوتی نا، اور کہتی اچھا جاتی ہوں بھائیوں کے پاس، تیرا پتہ کراتی ہوں، ابھی تھانے میں جاتی ہوں ابھی۔ مگر یہ پیغمبر کی گھر والی ہے، پیغمبر کی ماں ہے، ایک نبی گود میں ہے اور ایک نبی پیارا شوہر ہے، یہ کیسے سوچ سکتی تھی؟ کہنے لگی خدا کا حکم تو نہیں۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میری طرف دیکھنا جن کو بات نظر آتی ہے، اتنا سا سر کا اشارہ کیا، یوں ذرا سا، ہاں پھر بھی نہیں، اندازہ لگاؤ، ہاں بھی نہیں کہہ سکتے، خدا نے روک رکھا ہے۔ اگر ہاں کہو تو امتحان کیسا، آزمائش کیسی؟ بعض احمق لوگ کہہ دیا کرتے ہیں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ یوں ہوگا، حضرت ہاجرہ کو پتا تھا کہ یوں ہوگا، پھر یہ امتحان کیا ہوا، پھر قرآن کا کیا ذکر ہوا، پھر تو ڈرامہ ہوا نا، اللہ میاں بھی ڈرامے کراتا ہے۔ حضرت ہاجرہ کا یقین دیکھو، حضرت ہاجرہ کا ایمان دیکھو، ابراہیم علیہ السلام نے سر کا اشارہ کر دیا، ذرا سا سر ہلایا، پلہ چھوڑ دیا، دامن چھوڑ دیا، رونے نہیں لگ گئی، جزا فضا نہیں کری، وہاں بھی نہ بیٹھی جہاں اب کھڑی تھی، دوڑ کے وہاں آ کے بیٹھی ہے جہاں پہلے بٹھا کے گئے تھے۔
اور کہنے لگی اگر خدا کا حکم ہے پھر جائیں، پھر میں جانوں اور وہ جانے، پھر مجھے کوئی غم نہیں، پھر مجھے کوئی پریشانی نہیں، پھر مجھے کوئی حزن و ملال نہیں، مجھے کوئی خطرہ اور اندیشہ نہیں۔ اگر رب کا حکم ہے تو میں رب سے بھاگ کر کہاں جاؤں گی؟ میں اس کی بندی ہوں، وہ میرا رب ہے، وہ جو چاہے گا کرے گا، میں اس کا حکم مان کر یہاں بیٹھی ہوں۔ گود میں اسماعیل علیہ السلام کو لیے ہوئے بیٹھی ہیں، 100 میل میں آبادی نہیں، ہاں رات آتی ہے، دن آتا ہے، چلا جاتا ہے، بسر ہو جاتی ہے۔ تھوڑی سی کھجوریں تھی، 2-4 کھجوریں کھا لیتی، تھوڑا سا پانی تھا وہ پی لیتی، آخر وہ کھجوریں ختم ہو گئی، وہ پانی ختم ہو گیا، بھوکی مرنے لگی، پیاسی مرنے لگی، رستہ کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، آنے جانے والا کوئی نہیں۔ واہ ہاجرہ، قربان ہو جاؤں تیرے یقین پہ، کوئی نہیں مگر تیرا یقین ہے کہ میرا خدا ہے، تیرا ایمان ہے کہ میرا رب ہے۔ کوئی اور ہوتی جگر پھٹ جاتا، کہاں جاؤں کیا کروں، مگر پیغمبر کی گھر والی ہے، پیغمبر کی اماں ہے۔ خدا کی قسم ہاجرہ، تیرے قدموں کا پانی دھو کر لاکھوں مرتبہ پی لوں تو پیغمبر کو گود میں لیے بیٹھی ہے، اس نبی کو پیار کر کر کے اپنا پیٹ بھر رہی ہے، جس کی پیشانی میں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ہے۔ بالآخر وہ وقت آیا، پانی ختم، کھجورے ختم، بھوک نے پیاس نے حضرت ہاجرہ کو نڈال کر دیا، چھاتیوں سے دودھ بند ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام بھوک پیاس کی وجہ سے اتنی زبان باہر نکل آئی، رو رہے ہیں، اماں کیسے دیکھے، کس طرح گوارا کرے، کس طرح اپنے آپ کو سنبھالے، نہ دیکھ سکی۔ 2 پتھر کھڑے کیے، ایک پتھر اوپر رکھا، سایہ بنایا، نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر پہاڑیوں پہ چڑھنے اترنے لگ گئی۔ قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتی ہے، کبھی صفا پہ چڑھتی ہے، کبھی مروہ پہ چڑھتی ہے، اترتی چڑھتی اپنے بچے کی طرف بھی دیکھتی جاتی ہے، بیچ میں 2 پہاڑیوں کے ڈھلوان ہے، بچہ نظر نہیں آتا، دوڑ کر اگلے پہاڑ پہ چڑھتی ہے۔ ہاں بے نیاز ہے، بے نیاز، کسی کے 500 سال کے سجدے رد کر دے، چلا جا جہنم میں، کسی کے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کی روز خیرات رد کر دے، اور کسی کی چال پہ راضی ہو جائے۔ حضرت ہاجرہ نے دوڑ لگائی نا، فرمایا میری بندی ہاجرہ، تو نے مجھ پہ یقین کیا، تو نے مجھ پر ایمان رکھا، مجھ پر عقیدہ جمایا، مجھے اپنا رب مانا، تیرے پاس کوئی نہ تھا، مجھے اپنے پاس مانا، آجا ہاجرہ، آج کے بعد کلیم اللہ کیوں نہ ہو، خلیل اللہ کیوں نہ ہو، عیسیٰ روح اللہ کیوں نہ ہو، اسحاق علیہ السلام کیوں نہ ہو، یعقوب علیہ السلام کیوں نہ ہو، یوسف
یوسف علیہ السلام کیوں نہ ہو، اسحاق علیہ السلام کیوں نہ ہو، ایوب علیہ السلام کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا رسول ہو، کتنا ہی بڑا پیغمبر ہو، ابو بکر صدیق جیسا صحابی کیوں نہ ہو، فاروق اعظم جیسے بہادر کیوں نہ ہو، عثمان ذی النورین جیسے سخی کیوں نہ ہو، علی مرتضی جیسے بہادر کیوں نہ ہو، امام حسین جیسے شہید کیوں نہ ہو، صحابہ کرام کیوں نہ ہو، علامہ عبد القادر جیلانی جیسے ولی کیوں نہ ہو، بہاء الحق زکریا ملتانی جیسے پیر کیوں نہ ہو، مولوی شاہ قلندر جیسے ولی کیوں نہ ہو، کوئی ولی ہو، کوئی قطب ہو، کوئی ابدال ہو، کوئی پیر و فقیر ہو، تخت و تاج کا مالک ہو، بادشاہ اور گورنر کیوں نہ ہو، اے ہاجرہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جب تک تیری چال چل کے نہ دکھائے گا حاجی کہلانے کا حقدار نہیں۔ تیری ٹول ہمیں پسند آ گئی، تیری چال ہمیں پسند آ گئی، اتنی پسند آئی کوئی حامد کو ڈھونڈے گی، کوئی بچوں کو ڈھونڈے گی، کوئی مال کو ڈھونڈے گی، کوئی یاروں کو ڈھونڈے گی، کوئی رشتہ داروں کو تلاش کرے گی۔ ہاجرہ میں جانتا ہوں تیرے دل کی رگوں میں بسا ہوا تھا۔ تو مجھے تلاش کر رہی تھی، آج میں نے تیرے قدموں کے نشانات کو قیامت تک کے لیے وقف کر دیا۔ جب تک تیری ٹور نہ چرے، جب تک الہی جو بیمار ہو، جو بوڑھا ہو، فرمایا دوسرے کے کندھوں پہ چڑھ کر، ڈولی میں رکھ کر، ریڑی میں ڈال کر، جب تک تیری نقل نہ کرے ہاجرہ، میں اس کو حاجی کا لقب دینے کے لیے تیار نہیں۔ الہی اگر حج کے ارادے سے کوئی نکلا ہو اور درمیان میں مر گیا ہو، فرمایا ہاجرہ فرشتے کو کھڑا کر کے تیری چال فرشتوں سے چلواؤں گا۔ کوئی معمولی بات ہے یقین اور ایمان؟ ارے ہم نے ایمان کا مزہ چکھا نہیں، ہم نے یقین کی دولت کو پایا نہیں۔ جاؤ ہاجرہ کے قدموں سے پوچھو کہ تیرے اندر کتنا ایمان تھا۔ صفا مروہ پہاڑیوں کو شاعر اسلام بنا دیا۔ ہاں ہاں خدا کی رضا پہ کتنی راضی ہے۔ ہاں خلیل جیسے کا دامن چھوڑ کر انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے، پھر وہاں نہ بیٹھی جہاں بات ہوئی، پھر وہیں جا کے بیٹھی جہاں بٹھا کے گیا تھا۔ انہوں نے کہا پھر وہیں بیٹھوں گی، خدا جانے اور میں جانوں، پرواہ نہیں۔ تو عورتوں کو سبق سیکھنا چاہیے، عورتوں کو علم سیکھنا چاہیے، ہاجرہ کو اپنی زندگی کا نمونہ بنانا چاہیے۔ عزت کے بارے میں حضرت سارہ کو، حضرت ہاجرہ کو اللہ پاک نے ان لوگوں کے ذکر اسی لیے تو فرمائے ہیں کہ تم ان کو دیکھو، ان کو سنو اور اپنے آپ کو بچاؤ اور سنبھلو، آخرت کے لیے تیار کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ خاندان نرالا ہے، ہاں ہاں، جنہوں نے اللہ کے نام پر مار کھائی، وطن قربان، دیش قربان، برادری قربان، ماں باپ قربان، سب چیزیں قربان، پھر خامد بھی الگ اور بیوی الگ اور بچہ گود میں۔ اللہ اکبر، فرمایا ہاجرہ کیا کہنے تیرے، کھجوریں کھا کر روئی نہیں، اب کہاں سے کھاؤں؟ ہاں کہتی ہے والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی کھلائے گا، وہی پلائے گا، وہی میرا رازق ہے، وہی میرا پالن ہار ہے، وہی میرا معبود ہے، میں اس کی بندی ہوں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا ہی یقین اپنانے کی، ایسا ہی نظریہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے خدا کی قسم ایسا یقین پیدا کرو، ایسی جستجو پیدا کرو۔ ارے اس سے لو تو لگا کے دیکھ، اس پاور ہاؤس سے اپنا کنیکشن جوڑ کے تو دیکھ کتنا مزہ آئے گا۔ اللہ کرنے والوں سے پوچھ تو صحیح، تخت و تاج میں وہ مزہ کہاں ہے جو ایک مرتبہ اللہ کہنے میں مزہ ہے۔